بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، حاصل کریں گے وہ لوگ وہ ساری چیزیں جو ان کا رب انہیں عنایت کرے گا۔ بے شک وہ سب کے سب اس سے پہلے نیکوکار تھے، احسان کرنے والوں میں سے تھے، اور وہ لوگ راتوں میں بہت کم سویا کرتے تھے، صبح کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں حق ہے سوال کرنے والے کا بھی اور سوال نہیں کرنے والے محتاج انسان کا بھی۔ محترم حضرات، ابھی سورہ زاریات کی جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات بیان فرمائے کہ متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے، اور وہ ہر کام میں اللہ کو، اس کے احکامات کو، اس کی شریعت کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی معاملے میں شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، اسلام کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے، پوری زندگی اللہ سے ڈر کر گزارتے ہیں۔ تو ایسے متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا، یعنی تقویٰ کی بنیاد پر یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جتنا ڈر انسان کے دل میں اللہ کا ہوگا، اسی اعتبار سے اس کا مقام بھی اللہ کے پاس بلند ہوگا۔ متقی کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہیں بھی رہے اس کے دل میں اللہ کا خوف غالب رہتا ہے، چاہے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف اور تصور پیدا ہو جائے تو وہ آدمی متقی ہے۔ تقوی کے اندر یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دنیا سے آدمی بے خوف رہے، لیکن پوری طریقے سے اللہ کا ڈر اس پر غالب ہو، چاہے مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، کہیں بھی ہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرے، ہمیشہ اللہ کا خوف ہو۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے جواب دینا ہے، یہ تصور ہمیشہ اس کے سامنے آئے کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، ہر کام اللہ کے لیے اللہ سے ڈر کر کرنے والا۔ اب قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ خاص کر مکی صورتوں میں اور کبھی مدنی صورتوں میں بھی متقیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے جو وعدے کیے گئے ہیں اس میں نہروں کا تذکرہ، ندیوں کا تذکرہ آتا ہے۔ باغات ہوں گے، باغات کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اس کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ملتا ہے۔ اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ چونکہ عرب جو ہیں سب سے پہلے مخاطب ہیں قرآن کے اول مخاطب جو ہے عرب تھے، اور عرب کا جو علاقہ ہے ریگستان علاقہ، وہاں ندیوں کا تصور نہیں ہے، اور بارش بھی بہت کم ہوتی عرب کے علاقوں میں۔ جیسے ہمارے پاس بارش کا سیزن مقرر ہے، ویسے عرب میں یہ سب چیزیں بہت کم، بارش ہوتی ہے، ہوئی تو بھی بہت خطرناک بارش ہوتی، پتھروں کی بارش بھی ہوتی، اولے پڑتے، یہ سب چیزیں، لیکن وہاں جو ہے بہتی ندی کا تصور نہیں ہے۔ جیسے آپ ہندوستان میں ہیں، ہندوستان اور ہمارے ایشیا کے تمام علاقوں میں بہتی ندیاں ہیں۔ اب ہندوستان میں مشہور ندیاں ہیں، یمنا ہے، خاص کر کرشنا ندی ہے، جمنا ہے، یہ سب کاویری ہے، یہ سب ندیاں ہیں ہمارے پاس، تصور ہے ہمارے پاس۔ بارش کے ساتھ بہت ساری ندیاں جو مردہ ہیں وہ بھی جو ہے اس کے اندر حرکت پیدا ہو جاتی، 6 مہینے 4 مہینے وہ ندی آباد رہتی۔ لیکن عرب کے علاقوں میں
بارش بھی ہو جائے تو سیلاب تو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کے بعد پانی کہاں گیا معلوم بھی نہیں، پوری زمین پیلے تھی، کہیں کہیں گڑھے میں پانی رکا رہتا ہے، لیکن بہتی ندی کا تصور عرب میں نہیں ہے۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو عرب بہت زیادہ خوش ہو کر کے گھروں سے باہر نکل جاتے، پکنک کے لیے باہر نکل جاتے۔ یہ عربوں میں آج بھی ہے وہ چیز، اور بلکہ حدیث میں بھی آتا، پہلی بارش جب ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم کی پہلی بارش میں بھیگنا جو ہے پسند کرتے تھے، خوش ہو جاتے، اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو بھگا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خوش ہو کر فرماتے تھے ھذا حدیث عہد بربہ، یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہوئی بارش ہے بول کر صلی اللہ علیہ وسلم اس بارش میں بھیگنے کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ عربوں کی ایک خاص مجبوری تھی اور ان کے واسطے ایک نعمت بھی تھی، اور قرآن اول مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے جگہ جگہ جو ہے بہتی ندیوں کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو جنت کے حصول کا۔ حالانکہ جنت میں اور بھی بہت ساری نعمتیں تو ہیں۔ اب یہاں آپ جو ہے نوٹ کرنے کی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ متقی باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور رب نے جو کچھ انہیں عنایت کیا ہے وہ ساری عنایتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ پھر اللہ نے ان کی صفت بیان کی کہ متقی لوگ اس سے پہلے تقوی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر احسان کی صفت بھی پائی جاتی تھی، احسان کی کیفیت۔ ایمان اور اسلام کے بعد احسان ایک کیفیت ہے، اس کیفیت میں بندہ جو ہے اللہ کی بندگی میں ایسے مصروف ہوتا ہے کہ اس میں اس کی عبادتوں میں مزہ آ جاتا ہے، اسے عبادت کے اندر روح پیدا ہوتی اور عبادت کی لذت اسے حاصل ہوتی، وہ احسان کی کیفیت ہے۔ حدیث جبریل میں دیکھیے، جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، پھر اس کے بعد احسان کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا ایمان کے بارے میں کہ آپ یقین رکھیں اللہ کی ذات پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں، قیامت کے دن پر، آسمانی کتابوں کے علاوہ رسولوں پر، آخرت کے دن، تقدیر پر ایمان لائے، یہ ساری باتیں ایمان کے بارے میں بتائے۔ اسلام کے بارے میں جب سوال ہوا تو اللہ کے رسول نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ آپ شہادت دیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز کی پابندی کریں 5 وقتہ، روزے رکھیں رمضان میں، زکوٰۃ دیں اور حج کریں، اس کا نام اسلام۔ ایمان باطنی اعمال کا نام، باطنی اعمال کا نام، اور ظاہری اعمال کا نام اسلام، شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ تیسری چیز اس سے ہٹ کر جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا احسان کیا ہے معلوم ہے؟ تو آپ نے بتایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے آپ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ کے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی تو اتنا یاد رکھو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں، عبادتوں میں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھو، خشوع خضوع پیدا ہوگا، گویا کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو ادھر ادھر کی حرکتیں، التفات، توجہات، بیکار قسم کی حرکتیں سب ختم ہو جاتی۔ تو احسان کیا ہے؟ بندہ ایسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت اگر آپ کے اندر نہیں آیا تو آپ نے بتایا کم از کم اتنا تو سوچو آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پورے ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، پورے عاجزی کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ کھڑے رہو۔ تو وہ کیفیت جہاں پیدا ہوتی ہے تب وہ آدمی محسن کہلاتا ہے، محسنین، نیکوکار، بلکہ جو ہے عبادات کے اندر بھی کمال عبادت میں پورا تصور، پورے عبادت میں خشوع خضوع، عاجزی، اطمینان کے ساتھ آدمی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ متقی لوگ جو ہیں تقوی پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اس سے پہلے احسان کی کیفیت بھی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ان کے اندر اور 3 صفتیں تھیں۔ دیکھو تقوی کے مرتبے کو پہنچنا بولے تو ہم لوگ جو ہے یہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا ہونا، اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں
اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ تقویٰ جو ہے کوئی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، یہ تقویٰ جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، باطنی عمل، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونا۔ تقویٰ کسی لباس کا نام نہیں، شکل میں نہیں، صورت میں نہیں، ہمارے ظاہر میں نہیں ہے تقویٰ۔ تقویٰ جو ہے ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جانا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، دیکھو، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا اگر صحیح ہو گیا پورا جسم صحیح ہو گیا، اگر جو گوشت کا وہ ٹکڑا اگر خراب ہو گیا، برباد ہو گیا، پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ قلب ہے، دل ہے، دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ تقوی کا مرکز کہاں ہے؟ ہمارا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہونا۔ اگر دل میں اگر اللہ کا ڈر آ گیا، آپ کی زبان صحیح ہو جاتی، زبان کھولیں گے بھی بیکار بات نہیں کریں گے، آپ جھوٹی بات نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے، آنکھیں کھولیں گے بھی تو غلط اور چیز، حرام چیز نہیں دیکھیں گے۔ رمضان ہونے کے باوجود بھی آپ رمضان میں جو عمل کرنا ہے وہی کریں گے، بیکار کام نہیں کریں گے۔ باقاعدہ اٹھا کر کے سیل فون میں IPL دیکھ کر نہیں بیٹھیں گے آپ۔ روزے کی حالت میں بھی اس کا کتنا اسکور ہوا، اس کا کتنا اسکور ہوا، پورا دماغ ہمارا کہاں رہتا، وہ کھیل کود میں رہتا۔ مطلب کیا؟ رمضان میں بھی ہمارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ رمضان کا مقصد خود کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہونا، کیا ابھی نہیں ہوا؟ نہ قرآن ڈھنگ سے پڑھے وہ بھی نہیں، نہ روزہ ڈھنگ سے رکھے وہ بھی نہیں، سوئے کیا؟ پورا دن سوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ تقوی کی کمی کا مقصد۔ دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوتا، یہ بیکار کام نہیں کرتے۔ اللہ کا خوف جو پیدا ہوتا ہے دل میں، پورا جسم مسلمان ہو جاتا، ہمارا ہاتھ مسلمان، ہمارا پیر مسلمان، ہماری آنکھیں مسلمان، ہمارے ہر حرکت مسلمان۔ کمزوری کہاں ہے؟ دل کے اندر وہ خوف نہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ہم سب آپس میں دوست نظر آتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ جو ہے الٹا سوچتے رہتے ہیں ہم لوگ، الا ماشاء اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ دل میں وہ للہیت نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے اندر۔ یہ سب سے اہم چیز۔ تقویٰ جب تک پیدا نہیں ہوتا، آدمی صحیح معنی میں پکا مسلمان نہیں بنتا۔ چاہے رمضان آئے بھی چلے بھی جائے، فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے وہ حدیث پر غور کرو، دل میں انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا جو ہے وہ صحیح ہو گیا، پورا جسم صحیح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں بولے، التقوی ہاں ہونا، اشارہ کر کے بولے تقوی جو ہے یہاں ہے بھائی، ہمارے لباس میں نہیں، شکل میں نہیں، صورت میں نہیں۔ اسی لیے کیا بولے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تمہاری شکل، صورت سب نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بولے کیوں؟ محل تقوی، تقوی کا محل، مرکز یہ ہمارا دل ہے۔ سب سے اہم چیز یہی، دلوں میں ڈر اللہ کا پیدا ہونا۔ اگر آپ کا دل اگر متقی ہے تو آپ جو ہے ڈنڈی نہیں ماریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ سب بیماریوں کی جڑ کیا؟ دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو متقی لوگ جو ہیں، جو جس درجے کو جو پہنچے ہیں، اس تقوی کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پھر فرمایا کہ متقی ان کے اندر احسان کی کیفیت بھی ہوتی، وہ ہر کام کرتے ہی اس تصور سے کر رہے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ عبادات میں ان کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں کا حال کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا دل سے ہمارا دل خالی ہے، خوف الہی سے ہمارا دل خالی ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ رمضان آیا، رمضان کے حساب سے مسجد آباد، رمضان گیا پھر وہی پرانی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ اگر کوئی آدمی جو ہے رمضان کے بعد اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے کہ سمجھ جاؤ
کہ روزہ بھی قبول ہوا ہے، عبادت بھی قبول ہے، اور تقوی کے اندر کچھ فرق آیا ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہماری عبادتوں میں کمی رہ گئی ہے۔ بہت افسوسناک چیز ہے، یاد رکھو، روزے کا مقصد تقوی، قربانی کا مقصد تقوی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی میں بھی تقوی مقصود، ہر عبادت کے اندر تقوی مطلوب ہوتا ہے۔ یہ تقوی حاصل کرنا، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، یہ تصور ہمیشہ ہونا، دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے، دن ہو یا رات ہو، کبھی جو ہے میں خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرنا، اس لیے کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم سے ہم لوگ باہر نہیں ہیں۔ یہ چیز تو میں بتا رہا تھا کہ محسنین، یہ لوگ جو ہیں متقی کے ساتھ محسن بھی ہیں، ان کے اندر 3 صفتیں ہیں۔ پہلی صفت دیکھو ہمارے اندر ہے کیا، وہ سال بھر کا معاملہ کیا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں میں کم سوتے ہیں، راتوں میں کم سے کم سوتے ہیں، اکثر حصہ عبادتوں میں، قیام اللیل میں، تہجد میں گزار لیتے ہیں۔ صرف رمضان کا تراویح نہیں ہے، وہ سال بھر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں۔ قیام اللیل رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ سال بھر یہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں، راتوں میں کم سوتے ہیں، آدھی رات سوئے تو بہت زیادہ، پاؤ رات سوئے تو بہت زیادہ، باقی آدھا حصہ، اس سے بڑھ کر کا حصہ جو ہے قیام اللیل میں گزار رہے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد کرتے رہتے، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، اپنے بستروں میں لیٹ کر بھی جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہتے، ذکر کے ساتھ ہی ان کا وقت گزرتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ دوسری صفت ان لوگوں کی کیا ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، صبح کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کون سا وقت یہ، سحری کا وقت، جس وقت آپ لوگ جو ہے قیام اللیل جو آج کل رمضان میں جو پڑھتے ہیں، 1:15 بجے، 2:15 بجے، 2:30 بجے کا وقت، 3 بجے کا جو وقت ہے، یہ ہے سحری کا وقت، یہ ہے استغفار کا وقت۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال روزانہ اس وقت پہ زمین پر آتا ہے، روزانہ کا مسئلہ، سال بھر کا مسئلہ اللہ پوچھتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کے توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں۔ یہ رات بھر صبح ہونے تک، فجر صادق تک اللہ کی طرف سے ایک اعلان جاری ہے۔ تو یہ اللہ والے لوگ کیا کرتے ہیں، صبح کے وقت میں اللہ سے معافی مانگتے رہتے، مغفرت چاہتے رہتے، اللہ سے جو ہے اس کے قریب ہونے کے لیے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگتے۔ قیام اللیل حقیقت میں کیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ آیات رحمت میں رک کر اللہ سے رحمت مانگنا۔ قیام اللیل جو اصل ہے، جس شکل میں جو پڑھنا ہے، ہم لوگ نہیں پڑھتے ویسا۔ حدیث میں کیا آتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں جو تھی قیام اللیل وغیرہ میں پڑھتے جاتے، آیات رحمت آ گئی، اللہ سے رحمت مانگ، اللہ سے رحم کی بھیک مانگتے جاتے اللہ تعالیٰ سے۔ آیت عذاب آ جائے، اللہ سے پناہ مانگتے، جہنم سے پناہ، نماز کے دوران ہی آیت عذاب پر پناہ مانگتے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے رحمت کی جگہ میں رحمت مانگنا، عذاب کی جگہ میں اللہ سے پناہ طلب کرنا، یہ سب جو ہے قیام اللیل کی یہ سب تمام خاصیات ہیں۔ اور قیام طویل ہونا، رکوع طویل ہونا، سجدہ طویل ہونا، یہ سب شکلیں ہیں۔ تو دوسری صفت کے بعد تیسری صفت، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مال میں مانگنے والے کا بھی حق ہے، نہیں مانگنے والے کا بھی حق ہے۔ آج جو ہے میں جو اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، یہی آیت کے اندر مال میں تمہارے حق ہے۔ کچھ لوگ مانگنے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانگنے والے بھی ہیں، ان کا بھی برابر برابر حق ہے۔ تو حقوق کی بات جو چل رہی تھی، تو اس میں جو ہے معاشرے کے اندر 2 طبقہ ہے۔ بعض ضرورت مند ہیں، منہ کھول کے پوچھ دیتے ہیں، بھائی میری یہ ضرورت ہے، میری مدد کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔ لیکن بعض طبقہ ایسا ہے، تنگ دست ہے، غریبی ہے،
فقیری ہے، محتاجی ہے، فخر و فاقہ ہے، گھر میں جو مشکل سے جینا چل رہا ہے، اس کے باوجود نہیں مانگتا انہیں۔ ہم لوگ جو ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے ظاہری حالت کو دیکھ کر سمجھتے ہیں ٹپ ٹاپ ہے بیچارہ، سفید لباس میں ہے، بالکل استری کے ساتھ کپڑا ہے، اچھی حالت میں سمجھ جاتے، حالانکہ انہیں اپنی ظاہری حالت سے یہ بتا رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، حالانکہ معاملہ ویسا نہیں رہتا۔ کچھ لوگ جو ہیں ظاہری اعتبار سے پورے وقار کے ساتھ، پوری جو ہے وقار کے ساتھ رہتے ہیں بیچارے، سب کے سامنے ہاتھ پھیلانا عیب کی بات ان کے پاس، ضرورت ہونے کے باوجود زبان جو ہے نہیں کھلتی، ضرورت ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلاتے نہیں وہ لوگ۔ قرآن یہ کہتا ہے تمہارے مال میں حق ہے، دونوں طرح کے لوگ بھی آئیں گے، بعض لوگ جو ہیں شرم اور حیا کو ایک طرف رکھ کر کے پوچھیں گے آپ سے، وہ سائل ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا، دوسرا وہ ہے سائل نہیں ہے، وہ مانگتا نہیں، محروم من السوال ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تنگ دست ہے، پھر بھی نہیں مانگتا، محروم من السوال۔ اب جو ہے یہ اللہ والے لوگ کیا ہیں، تاڑ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر بھی پہچان لیتے ہیں یہ جو بیچارہ جو ہے حقیقت میں محتاج ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا، یہ ہے خاص کر رمضان کے صدقات اور خیرات میں، زکوٰۃ میں ان لوگوں کا ایک حق ہے۔ یہ بولنے کے لیے میں یہ موضوع انتخاب کیا۔ قرآن میں ایک سے کئی جگہ میں اللہ نے فرمایا، سائل ایک جگہ میں، محروم ساتھ میں فرمایا، مانگنے والا بھی ہے، نہیں مانگنے والا بھی ہے۔ محروم کی کئی شکلیں ہیں، ایک شکل یہ بھی ہے، محروم سے مراد وہ لوگ بھی ہیں، بعض لوگ ہیں بیچارے پڑھے ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، نوکری تلاش کر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے، مل رہی ہے ان کے شان کے خلاف ہے، اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں، کئی دنوں سے تلاش میں ہیں، بیچارے ڈگری ہولڈرز ہیں، لیکن جو مناسب نوکری نہیں ملی۔ بعض بیچارے جو ہے ڈگری رکھ کر بھی انتظار کرتے کرتے نوکری نہیں ملی، عرب ممالک میں جا کر کے چھوٹے موٹے کام میں بھی آ جاتے بیچارے، حالانکہ وہ بیچارہ یو جی بھی ہے، پی جی بھی ہے، یو جی بھی ہے، پی جی بھی ہے، ایم اے ڈگری ہولڈر ہے، لیکن چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے بیچارہ، محض اپنے ملک میں اسے مناسب کام نہیں ملا۔ ایسے بھی لوگ ہیں، یہ ہے بعض لوگوں کی مجبوری، ایسی بھی بعض لوگ ایسے بھی ہیں کسی مصیبت کی وجہ سے ان کا مال تباہ ہو گیا، آندھی آئی، مصیبت آئی، مال تباہ ہو گیا، ایسے بھی کچھ لوگ۔ تیسرا طبقہ ایسا ہے کہ بعض مرتبہ یہ لوگ جو ہیں بیماری کی وجہ سے پاپر ہو گئے، بیماری نے ان کی پوری دولت کو کھا لیا۔ بعض لوگ جو ہیں محروم من السوال اس وجہ سے بھی ہیں، اچھی حالت میں تھے، باپ اچھا کما رہا تھا، اچانک اس کی وفات ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، عورت جو ہے بیوہ ہو گئی، کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک اچھی زندگی گزری ایک زمانے تک، وہ لوگ جو ہیں محتاج تو ہو گئے ہیں، لیکن وقار کا مسئلہ، اسٹیٹس کا مسئلہ اور اپنے خاندانی وقار کا مسئلہ یہ سب رہتا ہے، لیکن دیکھنے میں بھرم سے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ بھی کچھ لوگ ہیں جو محروم تو ہیں۔ ابن کثیر نے کہا جس کا بیت المال میں کوئی حصہ بھی نہیں، بیت المال میں مانگنے والے بیوہ فلاں فلاں سب رہتے ہیں، بعض لوگ رہتے ہیں مجبور ہیں، لیکن کبھی وہ جا کر بیت المال میں اپنا نام نہیں لکھایا، میں بھی غریب ہوں، مجھے بھی کچھ حصہ دو، وظیفہ دو بول کر نہیں مانگتا۔ حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ سائل ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، محروم جو اپنی حاجت بیان نہیں کرتا، اس لیے لوگ اسے مالدار سمجھ کر کچھ نہیں دیتے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ دونوں طرح کے لوگوں کا خیال رکھو۔ ایک طرف شریعت نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تمہارے دروازے پر آ کر مانگ رہا ہے، اسے جھڑکی مت دو اسے۔ دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے بعض لوگ وہ ہیں جو آپ کے گھر کے پاس نہیں آتے، نہیں مانگتے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، نادان سمجھتا ہے یہ لوگ اچھے مالدار لوگ ہیں بول کر، حالانکہ ان کی عصمت و عفت کا مسئلہ ہے، پاک دامنی کا مسئلہ ہے، وہ سب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایک زمانے میں اچھے حالت میں تھے وہ لوگ، لیکن حالات بدل گئے،
حالانکہ وہ بیچارے جو ہے چل کر نہیں جاتے تھے، کاروں میں آنا جانا تھا، ایسی ٹرینوں میں آتے جاتے تھے۔ حالات بدل گئے، زمانہ بدل گیا، بیپار ختم ہو گیا، نقصانات ہو گئے۔ جیسے ابھی ہمارا جو دو سال پہلے کا جو حال تھا کرونا کی وجہ سے، کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، اور خاص کر ان دنوں میں بھی اچھی کمپنیوں میں اچھے لوگ جو تھے عہدے پر، اسٹاف تھے کمپنیوں نے انہیں ہٹا دیا، اس لیے کہ کمپنی جو ہے خود لاس انداز میں جا رہی ہے، نقصان میں۔ ان لوگوں کی تنخواہیں جو 50-60 ہزار تھی، ایسے لوگوں کو چھانٹ کر کے کمپنیوں سے باہر نکال دیا گیا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے۔ اب وہ جو بیچارے عین وقت میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے مانگ کر عادت بھی نہیں، اور گھر میں کچھ ہے ہی نہیں، جو تھا وہ کھاتے کھاتے ختم بھی ہو گیا۔ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ۔ تو قرآن دیکھو کس انداز سے کہہ رہا ہے، کچھ لوگ مانگنے والے ہیں، کچھ لوگ محتاج ہونے کے باوجود تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم سمجھ کر تاڑ لو۔ پہلے مومن کے اندر فراست ہونا چاہیے۔ مومن جو ہے فراست والا ہوتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تاڑ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی واقعات ملتے ہیں، فخر و فاخر رہتا تھا، غریبی، بھوک کی وجہ سے پریشان رہتے۔ خود حضرت ابو ہریرہ کا قصہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت میں پریشان تھے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق تشریف لائے رضی اللہ عنہ، آیت پڑھ کر وہ معنی پوچھے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آیت کا معنی کیا بولے تو حضرت ابو بکر جو ہے آیت کا معنی مطلب سمجھا کر چلے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے، ان کو بھی پوچھے، انہوں بھی معنی مطلب سمجھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ آیت کا معنی کیا ہے رسول اللہ پوچھے، اللہ کے رسول سمجھ دیے۔ مطلب یہ کہ انہوں بھوکے ہیں، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، آیت کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر خود بھی اپنے گھر میں جو ہوتا وہ کھلاتے، نہیں ہے کیا کسی کے گھر میں منگوا کر، کسی کو کہ مہمان بنا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے۔ تو خاص کر یاد رکھو کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خاص کر ضرورت مند ہوتے ہیں، محتاجی ہوتی ہے، غریبی ہوتی ہے، گھروں میں چولہا نہیں جلتا، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا، یہ بھی جو ہے ہمارے مال میں حق ہے۔ کا مطلب کیا؟ احسان نہیں ہے۔ صدقہ اور خیرات جو ہم کر رہے ہیں، یہ حق قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اپنا حق ادا کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں جتا رہے۔ احسان کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کو دے کر بول کر مت بتاؤ، اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع نہ کرو، احسان جتا کر۔ صدقہ کر رہے ہو خوشی کی بات، زکوٰۃ دیتے ہو خوشی کی بات، لیکن سب کو بولتے ہو مت پھرو، میں جو ہے صدقہ دیا، میں زکوٰۃ دیا، فلاں صاحب جو قمیص پہنے ہیں میں لکھ دیا، میں جو ہے فلاں بچے کے لیے فیس کا انتظام کیا، کالج فیس کے واسطے، میں فلاں بیوہ کا سے غلہ بھیجا، اناج بھیجا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے احسان جتا کر کے، اذیت پہنچا کر اپنے صدقات اور خیرات کو ضائع نہ کرو، خاموشی کے ساتھ ایک کام کرو۔ آپ جو ہے سائلنٹ طریقے سے نیکی کرو اور خاموش ہو جاؤ، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ احسان بھی کرو، کانوں کان خبر نہ ہو، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہو، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ان لوگوں کے فہرست میں اس شخص کا ذکر آتا ہے حدیث میں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن خوش نصیبوں میں سے ہوں گے، 7 خوش نصیب، وہ آدمی بھی ہوگا جو سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے لیکن بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ۔ ایسے بھی مبارک شخصیات ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ صدقہ خیرات کرنا بہت اچھی بات تو ہے بھائی، لیکن صدقہ خیرات کر کے احسان نہیں جتانا، پردہ پوشی ہونا، کسی غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا،
آج ہمیں جو ہے 40 آدمی کھانا کھلائے بول کر آپ کھلا کر کے فوٹو پکڑ لیتے، کیا مطلب؟ غریب کی غریبی کا مذاق اڑانے کا مطلب ہوا ہے۔ بینر لگا لے کر کے سب کو بیٹھ کر کے آؤ آؤ بلا 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 کر سب کو فوٹو پکڑ لی، یہ سب نہیں ہونا بھائی۔ آج کل ہر چیز میں ویڈیو کے نام سے، فوٹو کے نام سے غریبی کا بھی مذاق اڑایا جاتا، ایسا نہیں ہونا۔ خاموشی کے ساتھ کام کرو، خاموشی کے ساتھ صدقہ کرو، خیرات کرو، اس لیے کہ اللہ والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، بعض لوگ اپنی غریبی کو جو ہے آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں بیوہ بھی ہوں گے، مجبور بھی ہوں گے، معذور بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، وہ جو آپ خود جانتے ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں، محلے میں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ بعض ڈائیلسس پیشنٹ ہیں، ہفتے میں 3 بار جانا پڑتا ہے، ایسے مریض بھی ہیں۔ کینسر کے مریض بھی ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں ان کے پیچھے۔ کتنے مجبور قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن مانگتے نہیں آپ لوگوں سے۔ لیکن ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے صدقات اور خیرات میں یہ لوگ سب سے پہلے حقدار ہیں، ہمارے زکوٰۃ کے سب سے پہلے حقدار ہیں، چاہے وہ مانگے یا نہ مانگے۔ ہمارے پاس ضمیر بیدار ہونا چاہیے اور ہمارے خودداری کے ساتھ ہم جو ہے آگے بڑھ کر ہاتھ بٹانا، چاہے پوچھے یا نہ پوچھے۔ خاص کر آپ یاد رکھو یہ جو صورتیں ہیں، سورہ معارج میں بھی ایک اسی طرح کی آیت ہے اور سورہ زاریات میں بھی، حالانکہ زاریات اور سورہ معارج مکی صورت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے مکی صورتوں میں صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ فرض ہو چکا تھا، لیکن مدینے میں نصاب کی تفصیلات مدینے میں بتایا گیا۔ اب اسی وجہ سے یہاں انفاق کا حکم، صدقہ و خیرات کا حکم جو آ رہا ہے کہ ان پر فرض ہو چکا تھا۔ اب سورہ مریم میں دیکھو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر آیا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حضرت اسماعیل کو یاد کر لو ذرا، وہ بڑے وعدے کے بڑے سچے تھے، اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اسماعیل علیہ السلام نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ مریم، سورہ مریم مکی صورت۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر خیر، بچپن میں ماں کے گود میں ہی بات کر رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، جو ماں کے گود میں ہیں، ماں کے گود سے بول رہے ہیں۔ وہ بھی مکی صورت، اور وہاں اسی مکی صورت میں زکوٰۃ کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت ہو چکی تھی مکے میں، مشرکین بھی زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن زکوٰۃ میں لوگ ڈنڈی مارتے تھے۔ مشرکین زکوٰۃ دیتے تھے، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، مشرکین دیتے تھے، لیکن کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی میں جو اناج نکل کر آیا ہے نا، فصل میں کچھ حصہ کاٹ کر کے یہ ہمارے مندر کے واسطے، یہ ہمارے فلاں بت کے واسطے، ایسا کر کے اللہ کا جو حق تھا اس میں ڈنڈی مار کر کے اپنے بتوں کے نام سے وہ لوگ الگ کر دیتے تھے۔ کھیتی باڑی، جانور، اناج جو بھی نکلتا تھا اس میں جو ہے وہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو شریک کرتے تھے۔ قرآن میں وہی سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کاٹنے کے ساتھ فصل میں جو اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کی شکل میں وہ دو، فصل کاٹنے کے ساتھ دو، فصل میں سال ہونا شرط نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں زکوٰۃ کی فرضیت ہو چکی تھی مکے میں۔ تفصیلات، نصاب سونے میں جو ہے 85 گرام ہونا، 20 دینار جو ہے 80 پر 5 گرام کے برابر، 200 درہم اس زمانے میں 590 پر 5 گرام کے برابر، اس کا 2.5% زکوٰۃ ہے، فلاں ہیں۔ یہ تفصیلات کہاں ہے؟ مدینے میں آئے۔ اب اسی طرح دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ زمانے میں لوگ جو ہے برابر
جو اللہ والے لوگ تھے زکوٰۃ دیتے تھے، صدقات اور خیرات کے ساتھ زکوٰۃ کے انداز میں دیتے تھے اللہ کے راستے میں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، وہ ایک صاحب جو کھیتی باڑی میں جا رہے تھے، میدان ہے، بے میدان بولو نا، میدان میں جا رہے تھے، اچانک بادلوں میں آواز آ رہی ہے، اس کی حدیقت فلاں، فلاں صاحب کا نام بول کر کے ان کے کھیت میں جا کر کے اے بادلو جا کر کے پانی برساؤ۔ اب وہ جو آدمی سنا نام پریشان ہو رہا ہے، کہاں سے آواز آتی، دیکھے تو اوپر سے کہیں غائب سے آواز آ رہی، اب دیکھے تو بادل جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ کیا کیا، جستجو ہوئی، فوراً پہنچ گیا، سیدھے جو ہے بادل کے پیچھے 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 بھاگیا، جا کر کے بادل برابر ایک آدمی کے کھیت میں برسا رہا ہے۔ وہاں دیکھے تو ایک صاحب پہلے سے ہاتھ میں پھوڑا لے کر کھڑے ہی، پانی جو برسانے کے ساتھ اپنے کھیت میں پانی جو ہے پھیلا کر کے اپنے کھیت کو سیراب کر رہے ہیں۔ وہ صاحب جا کر پوچھے، حضرت تمہارا نام کیا؟ آپ پوچھے، وہی نام بولا جو بادل میں نام سنے تھے وہ صاحب۔ تو وہ پوچھے کائی کو بھی میرا نام پوچھتے ہیں تمہیں؟ کہا نہیں، بادل میں آواز آئی، دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں، تمہارے کھیت میں برسانے کا حکم ہوا اور یہ بادل برسا رہے ہیں۔ کیا قصہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کیا ہے ذرا سناؤ تمہیں؟ تمہارا نام لے کر بادلوں کو حکم ہوا، بادل آ کے برسا رہے، آپ پانی بھی لے، پورے کھیت کو سیراب کر رہے ہیں، آپ دوسرے کھیتوں کو چھوڑ کر تمہارے کھیت میں برسنا، یہ کیا قصہ ہے؟ پوچھا، کہا کیا بھی نہیں بھائی، میرے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، میں جو ہے چھوٹا موٹا ایک تاجر ہوں، تاجر کیا کسان ہوں، میری زمین یہی ہے، اس زمین سے جو کھیتی میں جو کر رہا ہوں، جو فصل کٹتی ہے، اناج آنے کے بعد اس کے ماہ حاصل کو میں 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کے نام سے، زکوٰۃ کے نام سے دے دیتا ہوں، ایک حصہ میرے واسطے، تیسرا حصہ زمین کے اصلاح کے واسطے، کھیتی باڑی میں جو ضرورت پڑتی اس کے واسطے استعمال کرتا ہوں، ایک حصہ جو ہے فی سبیل اللہ صدقہ کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے نکال دیتا ہوں، دوسرا حصہ میرے واسطے، تیسرا حصہ زمین کی پیداوار کے لیے جو خرچہ آتا اس کے واسطے۔ حدیث صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والا اور مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دینے والا کبھی اس کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے اجر کو محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رکھو، جہاں ہماری نیکی کے اندر نیتوں میں خرابی آئی، آنن فانن جو ہے پوری کھیت کو، پورے فصل کو اللہ تباہ کر دیتا۔ سورہ قلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں بعد میں۔ ہمارے تجارتوں میں 1000 سبب ہو سکتا ہے کیوں مسلمانوں کی تجارت جو ہے ڈیولپ کے بجائے کیوں نقصانات ہو رہے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ صدقہ اور خیرات میں ہمارا ہاتھ جو ہے ذرا پیچھے کھینچ لے ہم لوگ۔ صدقہ اور خیرات کا جو اپنی جگہ میں جو فضیلتیں ہیں، ثواب ہے، وہ چیز ہمارے ذہن میں کیا آتا، ہمارے بڑے لوگوں کو اتنا معلوم نہیں، وہ لوگ دے لگتے تھے، اتنا کیا ضرورت تھی۔ جہاں نیتوں میں، سوچ میں فرق پیدا ہوا، دھندوں میں، تجارتوں میں، مال میں، دولت میں کمی آئی، تجارتوں میں فرق آیا، بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے بند ہو گئی۔ بعض وہ لوگ ایسے بھی تھے جن کے 16 کمپنیاں تھیں، 10 کمپنیاں بند ہوئی، 6 کمپنیاں بڑی مشکل سے چل رہی ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے میرے دوست، ہماری دولت کے اندر تجارتوں میں برکت کے لیے ضروری ہے صدقہ اور خیرات کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے کبھی وہ اس کی اجر، اس کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، تمہارے مال میں صدقے کی وجہ سے کمی نہیں آتی۔ اللہ کا جو بندے ہیں، غریب لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، لیبرز ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اجرت کے اندر ہاتھ نہیں رکھنا، بلکہ جو ہے سب سے پہلے ایک جو لیبر ہے، جو مزدور ہے، اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ یہ غیر مسلم اعتراف کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے بڑی تعلیم یہی ہے کہ آج تک کسی نے لیبر یونین کے لیے، لیبروں کے لیے
احکامات نہیں دی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آتوا الاجیر حقہ قبل یجف عرق جبینہ، ایک مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، ٹال مٹول نہیں کرنا۔ بعض مرتبہ کمپنیوں کا حال ایسا بھی ہے، جو ہوا ہے وہ بول رہا ہوں، میں ہوائی بات نہیں کرتا، لیبر انتظار میں ہی، رمضان آ گیا، عید کے قریب آ گئے، یجمان کہیں عمرہ چلے گئے، اس کا حق دینے سے پہلے انہوں کہاں چلے گئے ہیں؟ عمرے چلے گئے۔ لوگوں کے حق کو ٹالنے کے واسطے بھی بعض مرتبہ عمرہ بھی ایک بہانہ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے، یہ سب نہیں کرنا۔ مزدور کی جو مزدوری ہے، مزدور کا جو حق ہے، جو اس کا بونس ہے، اس کا جو حق ہے، اس کے اندر ڈنڈی نہیں مارنا۔ جہاں لوگوں نے بونسوں میں ہاتھ رکھا، بہت ساری کمپنیوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت کو چھین لیا، اچھی اچھی کمپنیاں جو ہے ڈاواڈول ہو گئی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے میرے دوست، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نیتوں کو دیکھتا، ہماری نیتوں کو دیکھتا، اور ہمارے کرتوت کو دیکھتا، ہمارے کیریکٹر کو دیکھتا، ہمارے اخلاق کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ مال حقیقت میں اللہ کا مال ہے، مال اللہ کا ہے۔ وقتی طور پر اللہ نے انسان کو اس کا وارث بنایا۔ یہ مال جو ہے حقیقی وارث کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اس کے اندر جب ہم دینے میں، دلانے میں، لوگوں کے حقوق میں کمی بیشی کرتے ہیں، نتیجہ دیکھ لو، آپ نتیجہ دیکھ لو۔ ایک زمانے میں کیا حالت تھی مدراس میں پیرامڈ کی، پیرامڈ کو جو لوگ جاتے آتے تھے، جمعے کے دن گئے، ہفتے کی شام تک ایک بہار تھا وہاں پر، مسلمانوں کے لیے مرکز تھی وہ پورا علاقہ جو ہے تجارت کا، سب ختم ہوتے آ گیا، سب ختم ہوتے آ گیا، تجارتوں میں زوال آ گیا، لاکھوں کروڑوں کے مال جو ہے باہر ایکسپورٹ تو ہوئے، لیکن مال وہاں سے ہٹا نہیں، آرڈر کم ہو گئے، بزنس کا معاملہ جو ہے ٹھپ ہو گیا، کچھ مال واپس بھی آ گیا۔ اس وجہ سے بڑے سے بڑے تاجر پریشان یہاں سے وہاں تک۔ جہاں معاملہ جو ہے دین کا آتا ہے، حق کا آتا ہے، جہاں لوگوں کے حقوق میں ہم لوگ کمی کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول میں چھوٹے پیمانے سے لے کر بڑے سے بڑے پیمانے تک زوال لازم آتا ہے، اور اس کے اندر برکت چھین لی جاتی۔ ہمارا جو معاملہ ہے، نیتوں میں کبھی فرق نہیں آنا، لوگوں کے حقوق میں کمی نہیں آنا۔ بعض کمپنیاں ہیں زمانہ تک چلے، بند ہو گیا، کئی سال ہو گئے، 40 سال لوگوں نے کام کیا، 30 سال لوگوں نے کام کیا، ان کا سیٹلمنٹ تک آج تک نہیں ہوا، کئی لوگ وفات بھی پا گئے۔ مطلب بہت دور کی بات نہیں، خود آمبور کی بات کر رہا ہوں میں۔ لوگ ایک لیبر کام کیا بھائی، 25-30 سال خالی ہاتھ واپس آیا، خالی چیک دیتے رہے، چیک سال میں 3 بار چیک کے ڈیٹا بدلتے رہے، نتیجہ کیا بھی نہیں، غریبوں کا حق جو ہے منہ مارے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پوری زمین دوز ہو گئی، پوری کمپنی ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک زمانے میں نامور کمپنیاں تھیں، وہ سب آمبور میں، بہت دور نہیں، بہت قریب کی بات بول رہا ہوں۔ یہاں یاد رکھو، لوگوں کے مال میں مانگنے والے کا بھی حق، نہیں مانگنے والے کا بھی حق، لیبروں کا بھی حق، کام کرنے والوں کا بھی حق۔ جب ہم جو ہے حقوق میں کمی بیشی کرتے ہیں تو تجارتوں میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے، دینے والا لینے والا بھی بن جاتا، دینے والا لینے والا بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے، حالات بدلنے میں اللہ کے پاس منٹ بس سیکنڈ کافی ہے، بس اللہ تعالیٰ حالات کو یہاں سے وہاں تک بدل دیتا ہے میرے دوست۔ اس لیے کبھی بھی جو ہے نہ مال پر غرور، نہ دولت پر غرور، کسی چیز پر غرور نہیں ہونا۔ جو بھی ہے حقیقی مالک اللہ ہے۔ میں سب سے پہلے لوگوں کا حق ادا کروں گا۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا، لوگ جو ہیں معاملات کے اندر بہت کچے ہیں، لوگ لین دین کے معاملے میں ٹال مٹول، ہمیشہ جو ہے تاخیر تاخیر تاخیر، جب بھی جاؤ آئندہ مہینہ، آئندہ پیر، آئندہ مہینہ۔ حالانکہ بعض مرتبہ ایسا نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہوتا، اپنے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے بل ادا نہیں ہوتے، لوگوں کا سیٹلمنٹ نہیں ہوتا، اگریمنٹ پر اگریمنٹ، بیکار اگریمنٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے مثل الغنی ظلم، ایک صاحب حیثیت انسان کا ٹال مٹول کرنا، مجبوروں کو ستانا، یہ بھی ظلم ہے۔
ایک مالدار آدمی ہے، باقاعدہ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے کئی تاجر آتے ہیں، اپنا بل لے کر آتے ہیں، ہمیشہ ٹال مٹول کرنا، یہ بھی جو ہے لوگوں کا جو معاملات کے اندر جو سلوک ہے، اس وجہ سے بھی اچھی تجارتیں تباہ و برباد ہو گئی، اچھے لوگ جو ہیں پریشان ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا سلوک، ہمارا معاملہ، لین دین کے اندر ہم لوگ کمزور ہو گئے۔ صرف جو ہے دیکھنے کے لیے آدمی اچھا شریف نظر آتا، لیکن معاملات میں زیرو نظر آتا۔ اسی وجہ سے ہمارے اندر، ہماری تجارتوں میں، ہمارے معاملات کے اندر برکتیں چھین لی گئی، وجہ یہی ہے۔ بہرحال بولنے کا مقصد یہ ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم میں مانگنے والے بھی ہوں گے، نہیں مانگنے والے بھی ہوں گے۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ ڈھونڈ کے دینا، تلاش کر کے دینا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ ہے اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے، خاص کر ان قرآن کی آیتوں میں۔ اور لوگوں کے حق کی ادائیگی میں جہاں ہم کمی بیشی کریں گے، خود دنیا کے اندر اللہ تعالی ہم کو جو ہے اس کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے ایک انسان کے لیے۔ اونچائی پر جا کر فوراً نیچے سے گرا دینا، اس کے لیے ذلت جو ہے بہت خطرناک ہو جاتی ہے، اس کے واسطے عبرتناک چیز ہو جاتی ہے اس کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ سے زوال نعمت سے پناہ مانگو۔ رمضان کا مہینہ ہے، یاد رکھو، زوال نعمت ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ایک آدمی جو ہے ہائی فائی پوری زندگی گزارتا، اچانک آنن فانن اس کی زندگی میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا، سمجھو آدمی نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ہو جاتا، پریشان ہو جاتا۔ زوال نعمت سے پناہ مانگنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنا، لوگوں کا حق صحیح ادا کرنا، خاص کر معذوروں، مجبوروں، مزدوروں، لیبروں، ان سب کا جو حق ہے اس میں کمی بیشی کریں گے تو اللہ تعالی ہماری تجارتوں میں فرق پیدا کر دے گا، ہماری نیتوں کی وجہ سے ہر چیز میں فرق آئے گا۔ اس سے بچنے کے لیے ہی آج کا یہ سبق جو آپ کے سامنے رکھا ہوں، اسی کے واسطے۔ اگر آپ کی نیت اچھی رہی، غیب سے اللہ مدد کرے گا، حکم ہوگا اس کی حدیقت فلاں، فلاں کے باغ کو جا کر کے اے بادل پانی برسا۔ جہاں نیتوں میں فرق آئے، سورہ کہف، سورہ قلم کی روشنی میں جب پہنچے گا آدمی اپنے باغ میں، وہاں ایسا معلوم ہوگا فاصبحت کالصریم، پوری فصل کٹی ہوئی ہے، گویا کہ کب ہوا کیا ہوا نہیں معلوم، زمین بوس ہے یہاں سے وہاں تک۔ یہ سب حقائق ہیں۔ قرآن جو ہے عبرت کی کتاب ہے، یاد رکھو۔ قرآن خالی جو ہے جنت جہنم کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ قرآن عبرت کی کتاب، قوموں کی تاریخ ہے، اس میں عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، ترقی کا راستہ بھی ہے، زوال کے اسباب بھی ہیں۔ اس لیے قرآن کو اس ناحیے سے پڑھو، سمجھو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور قرآن کو جو ہے اپنی زندگی میں ہدایت نامہ کے ساتھ ساتھ عبرت کی کتاب سمجھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے اور لوگوں کا صحیح حق ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔